اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مول الثقلین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المخجلين واللعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم. اوصیکم بتقوی اللہ نظم امرکم. اپنے آپ کو اور حاضر مجلس کو تقوی و پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ یہ ماہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے اور ہم لوگ ماہ رمضان میں خدا کی مہمانی کا شرف حاصل کیے ہوئے اس کی برکتوں کے منتظر اس مہینے کی جو بھی خیر و خوبی ہے اس کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اسی کوشش کو کس جہت میں آگے بڑھایا جائے اور فکر اور علم کے اعتبار سے سب سے پہلے اپنے آپ کو آگاہ کیا جائے، اپنے آپ کو اس جانب منتقل کیا جائے کہ جہاں اللہ نے فضیلتیں اس ماہ میں رکھی ہیں. کیونکہ فضیلتیں اس مہینے میں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حصول فضیلت اور فضیلت میں ایک عمل کا فاصلہ ہے. کہیں پر انسان اپنی کوشش سے پہنچ جاتا ہے اور کہیں پر پہنچ نہیں پاتا ہے. تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو آگاہ کریں، اپنے آپ سے یہ تعہد کریں کہ ہم سب سے پہلے اس مہینے میں جو برکتیں، رحمت و مغفرت اور اللہ نے فضیلتیں رکھی ہیں اس سے اپنے آپ کو آشنا کریں گے، سیکھیں گے کہ اس میں اللہ نے کیا کیا برکتیں رکھی ہیں. پھر اپنی سعی و کوشش سے ان اعمال کو انجام دیں گے جس میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، تاکہ ہم ان اعمال تک اپنے آپ کو پہنچا کر ان اعمال کو انجام دے کر ان فضیلتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ سکیں. اور اس کا سبب یہی ہے کہ یہ دنیا بازار ہے، اس میں بہت سے لوگ تجارت کرتے ہیں، لیکن یہ تجارت وقتی عمل کی ہوتی ہے. کچھ لوگ سود یعنی فائدہ اٹھاتے ہیں، کچھ لوگ نقصان اٹھاتے ہیں. سبب یہ ہے کہ کہاں کیا وقت لگایا ہے اور اس سے کیا حاصل کیا ہے، اس پہ ان کی کامیابی منحصر کرتی ہے. تو آئیے سب سے پہلے اس ماہ رمضان میں کیسے اپنے آپ کو آمادہ کیا جائے، اور اس فکری آمادگی کے لیے، مینٹل پریپریشن کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ اس مہینے کے نام جو اللہ نے یا معصومین نے رکھے ہیں ان کی طرف توجہ کریں، تاکہ وہ نام خود بتاتے ہیں کہ کیا فضیلت اس مہینے میں اللہ نے چھپا رکھی ہے، ان فضیلتوں کو حاصل کر سکتے ہیں. تو ہمارے تمام معصومین نے اس مہینے سے ایک خاص ربط رکھا، خاص اعمال دے کر ہماری توجہ اس طرف دلائی اور ہماری تربیت کی، تاکہ ہم ان کی پیروی کر کر ان تمام کامیابیوں سے حاصل کر سکیں. کیونکہ مہینہ عبادت ہے، اس لیے ہماری نگاہ ہمیشہ زین العابدین پر رہتی ہیں کہ انہوں نے اس مہینے میں کیا کیا. تو امام زین العابدین نے اس مہینے کے سلسلے میں اپنی دعاؤں کی کتاب میں ایک خاص حصہ چھوڑا ہے کہ جس میں اس مہینے کی برکتیں بیان کی ہیں. انہی میں سے چند برکتیں آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ رمضان ایک عظیم مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے رحمتیں حاصل کی ہے. اور یہ جب رحمت ہے تو اس میں ایک رحمت کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو امام زین العابدین نے ہمیں پہنچائی ہے وہ یہ کہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک حجاب ہے، ایک شیل ہے، ایک پردہ ہے. جب تک یہ پردہ رہے گا یہ مانع عذاب رہے گا، اللہ کی طرف سے عذاب اس بندے پہ نازل نہیں ہوگا. لیکن یہ پردہ ہٹ جائے گا تو امکان عذاب ہو جائیں گے، یہ انسان عذاب سے دوچار ہو سکتا ہے. تو پردہ کیا؟ یہ پردہ روزہ ہے جو ایک پردہ بناتا ہے. لیکن اگر انسان بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی ریزننگ کے، بغیر کسی شرعی عذر کے، جس میں بیماری ہو سکتی ہے، انسان کا بڑھاپا ہو سکتا ہے، انسان کی مسافرت ہو سکتی ہے، یہ عذر ہیں جو عذر شرعی کہتے ہیں. عذر شرعی کے بغیر اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کا اس نے روزہ توڑ دیا ہے، اور ایسا کرنے کی وجہ سے یہ پردہ ہٹ جاتا ہے. اگر توبہ کیے بغیر اس دنیا سے اٹھ گیا
تو وہ عذاب مستحق ہو جائے گا۔ تو یہ پہلی چیز امام زین العابدین نے بیان کی ہے، تاکہ انسان سب سے پہلے اس روزے کی طرف توجہ کرے کہ میں کسی بھی حالت میں بغیر کسی عذر کے روزے کو ترک نہیں کرنا ہے۔ اگر ہمارے پاس عذر ہے تو بہت اچھی بات ہے، خدا نے عذر رکھنے والوں کو چھوٹ دی ہے، اور اس میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کی چھوٹ دائمی ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کی چھوٹ موقت ہے، بعد میں انہیں اپنے روزوں کی قضا کرنی ہے۔ اس کا تذکرہ فقہ کی کتاب موجود ہے۔ ہر انسان کی اپنی ایک مخصوص کیفیت ہے، اسی کے اعتبار سے اس کے سوال ہے، اسی کے اعتبار سے اس کا جواب ہے۔ لیکن یہاں یہ ماہ رمضان ہے، اور ماہ رمضان میں آپ جانتے ہیں آمادگی، پریپریشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری ایک وجود کی یا ہمارے ایگزسٹنس کی ایک خاص جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم جب کسی عمل کو کرنا چاہتے ہیں، کسی ایکٹ کو کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے پیچھے کچھ پریپریشن ضروری ہوتی ہے، کچھ تیاری ضرور ہوتی ہے۔ اگر ہم تیاری نہ کریں تو ہم اسے اچھی طرح انجام نہیں دے سکتے۔ جیسے اگر ہمیں کہیں سفر پہ جانا ہے، کہیں پر ہمیں جو ہے وہ کسی جگہ پر وزٹ کرنے جانا ہے، تو ہم اس کے پہلے سے آمادگی کرتے ہیں۔ آمادگی کیا کرتے ہیں؟ ہمارے جانے کا وسیلہ معین ہوتا ہے کہ جائیں گے کیسے، ہم کیا جو ہے فلائٹ لے کر جائیں گے، گاڑی سے جائیں گے، کوئی ہمیں لے جائے گا، خود جائیں گے، یہ پہلی چیز ہوتی ہے۔ اس کے بعد ڈیسٹینیشن کی کیفیت سے واقف ہوتے ہیں کہ وہاں لباس کس طرح کا ہونا چاہیے، کب جانا ہے، کب ہمیں وہاں پہنچنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ سب چیز ہمارے ذہن میں، یہ آمادگی ہوتی ہے۔ تو انسان سب سے پہلے مسافرت کے لیے، کہ چھوٹی سی مسافرت کے لیے، چھوٹی سی بھی اپنی جو ہے کہیں پر وزٹ کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے پریپیئر ہوتا ہے۔ تو کیا ہم نے اللہ کی مہمانی کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو مینٹل، فزیکلی اور اخلاقی اعتبار سے اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے کہ ہم اس عظیم سفر روحانی کے اوپر جانے کے لیے تیار ہیں؟ یہ پہلی۔ دوسری چیز جو اس کی دلیل میں اور ہے کہ اسی طرح ہم اپنے جو ہے وہ دشمن سے لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہمیشہ پریپیئر کرتے ہیں کہ لیکن اگر خدا کورٹ میں کیسے، تو کیا ہم نے اپنے دشمن شیطان سے لڑنے کے لیے کوئی تیاری کی ہے، اپنے نفس سے لڑنے کے لیے کچھ تیاری کی ہے؟ کیونکہ جب ہم خدا کی بارگاہ میں مہمان بن کے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے۔ تو دونوں اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے تاکہ ہم وہاں جا کر آمادہ ہو کر جائیں، تاکہ اس کا صحیح فائدہ اٹھا سکیں۔ دوسری طرف جو اس کا سیکنڈ پارٹ ہے وہ کیا ہے کہ جو معنی، جو بیچ میں ہڈلس ہیں، جو بیچ کے اندر پریشانیاں ہیں، جو ہمیں رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ہم کتنے آمادہ ہیں۔ اس کا ایک مینٹل جو ہے وہ خاص کر کے جو ہے وہ پریپریشن کے لیے یہ چند کلمات بہت امپورٹنٹ ہیں۔ کیا ہے کہ انسان آمادہ کس چیز کے لیے ہو؟ تو سب سے پہلے انسان کے لیے جو آمادگی، اگر انسان حج پہ جاتا ہے تو اپنے آپ کو کتنا پریپیئر کرتا ہے؟ تو حج پہ جانے کے لیے کتنی تیاری ہے، تو خدا کا مہمان جانے کے لیے کتنی تیاری ہونا چاہیے، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ شادی انسان کرتا ہے، شادی کے لیے کتنی پریپریشن ہوتی ہے سالوں سے پہلے۔ تو شادی میں انسان کی جو ملاقات جو ہے وہ دوسرے خانوادے سے، زوجہ سے، اس کے لیے انسان کتنی پریپریشن کرتا ہے، فزیکل میں پریپیئر ہوتا ہے، مینٹل پریپیئر ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے انسان پریپیئر ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے پریپریشن اسی لیے تاکہ وہ چیز اچھی طرح انجام پائے، ہم اس سے پورا لطف لیں، پورا فائدہ اٹھائیں۔ تیسرا، نماز کے لیے، نماز کے لیے آمادگی ہے۔ آپ غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تیمم کرتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، 5 شرائط مقدمات صلاۃ انہیں پورا کرتے ہیں، اذان و اقامت ہے، اس کے بعد آپ اپنی نماز کا آغاز کرتے ہیں۔ تو نماز کے لیے تیاری، تو انہی تیاریوں کو ہم جب ہمیشہ کرتے ہیں، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ تو رمضان کے لیے ہماری کیا تیاری ہے، یہ سوال ہے۔ ہاں لازمی ماشاءاللہ ہماری خواتین برابر اس کے لیے آمادہ رہتی ہیں، وہ پہلے سے تیاری کرتی ہیں کہ افطار کیا ہوگا، سحری کیا ہوگی، کھانا کیا ہوگا، پینا کیا ہوگا، کس طرح سے یہ چیزیں ہوں گی۔ تو وہ آمادگی آپ کی طرف سے کہیں افطاری ہوتی تھی، ابھی بہرحال کسی بنا پر نہیں ہے، تو لیکن جب تک آپ نے کری تو آپ نے کتنی تیاری کرتے ہیں۔ تو یہ سب تیاری میں کہ ہم آگاہ لوگ ہیں، اگر ہم تیاری کرتے ہیں تو ہماری رمضان کے بارے میں کیا تیاری ہے۔ اسی طرح جب رمضان کے لیے سب سے بڑی اسی تیاری سے ایک تیاری یاد رکھیں کہ ہم امام زمانہ کے ظہور کے منتظر ہیں۔ تو امام زمانہ کے ظہور کے لیے ہماری کیا تیاری ہے؟ تو تیاریوں کو دیکھیں، ہماری تیاری کیا ہے۔ تو اس ماہ رمضان میں اگر ہم نے تیاری نہیں کی ہے تو ہم کسی بھی اعتبار سے کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر یہ جو روزانہ آپ دعا پڑھ رہے ہیں، اس دعا کے پیچھے ایک میسیج ہے، یا علی یا عظیم یا غفور رحیم انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یہ جو دعا ہے اس میں ایک جملہ ہے کہ عظمتہ فرضتہ علی الشہور وہو الشہر الذی فرضت صیام علیہ شہر رمضان۔ ایک تو فضیلت اس لیے کہ اس میں تو نے جو ہے وہ ماہ رمضان میں روزوں کو فرض کیا ہے،
وجعلتہ فی لیلۃ القدر، اس میں تو نے لیلۃ القدر کو جو ہے وہ رکھا ہے، تو لیلۃ القدر کے لیے آمادگی ہے، خاص وہ آخری 10 دنوں کے لیے تیاری ہے۔ انسان جو ہے آمادہ ہو رہا ہے تو کتنا آمادہ ہو رہا ہے، کیا اس کی مینٹل پریپریشن ہے، کیا اس کی فزیکل پریپریشن ہے، کیا اس کی جو ہے آگاہی ہے، علمی پریپریشن ہے، تاکہ وہ اس شب سے جو آئے جو خیر من الف شہر ہے، اپنے لیے دامن میں پورے سال کی نعمتوں کو جمع کر سکیں۔ اس کے لیے تیار ہونا ہے، آمادہ ہونا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ مہیا کرنا ہے ہر اعتبار سے، تاکہ انسان اس شب کی برکتوں سے محروم نہ ہو جائے۔ تو یہ تیاریاں بہت امپورٹنٹ، تو اسی کے لیے ایک تیاری مینٹل پریپریشن ہوتا ہے، جس میں آگاہی اپنے آپ کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کرنا، اپنے آپ کو جو ہے علم سے اس قدر پریپیئر کرنا کہ ہم مینٹلی پریپیئر ہیں کہ اس دن کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے۔ تو مینٹل پریپریشن کے لیے جو ہے 3 قسم کی تیاریاں ہیں، یہ 3 قسم کی تیاری بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب تک جو آپ خود نے کہا کہ ہماری زندگی کا روٹین یہ ہے کہ ہم کوئی بھی مہم کام کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ تیار ہونے کے لیے اگر کہیں مسافرت پہ جا رہے ہیں، کہیں ہم وزٹ کرنے جا رہے ہیں، کسی ہم جو ہے وہ سفر پہ جا رہے ہیں، تو اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں، مہیا کرتے ہیں۔ وہ مہیا تیار ہونا آپ کو پتہ ہے کس طرح تیار۔ ہم شادی کے لیے کتنی پریپریشن کرتے ہیں، ہم اپنے حج کے لیے کتنی پریپریشن کرتے ہیں، ہم اپنی جو ہے وہ ذرا سی کھانا اور افطاری کے لیے کتنا پریپریشن کرتے ہیں۔ تو کیا ہم نے روحانی اعتبار سے، فزیکل اعتبار سے اپنے جو ہے خاص سفر روحانی اور جسمانی کی جو انسان اللہ کا مہمان بن کر اس مہینے میں تمام برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنا چاہتا ہے، تو کتنی تیاری کی؟ اس تیاری کے لیے کہ ماہ رمضان ہے، ماہ سیر و سلوک ہے، ماہ عبادت ہے، ماہ خیر و برکت ہے، ماہ بہار قرآن ہے، ماہ جو ہے وہ برکت اس معنی میں کہ خدا نے اس میں ایک رات ایسی رکھی ہے جو خیر من الف شہر ہے، اس رات کے اعمال 84 ایئرس کے اعمال کے برابر ہیں۔ اتنا بڑا انسان کے لیے ایونٹ اور موقع آنے والا ہے، تو اس موقع کو انسان اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اس کے لیے سب سے تیاری کے 3 اسٹیپس ہیں۔ پہلا اسٹیپ جو تیاری کے لیے کیا ہے کہ سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ انسان ہر واجب کو انجام دے، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اسلامک ایٹیکیٹس اور اسلامک جو ہے قانون پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو مزین کرے۔ یعنی مزین کس طرح سے کرے؟ اپنے آپ کو سجائے سنوارے، لیکن کس اعتبار سے؟ فزیکل اعتبار سے لازمی ان 10 دنوں میں ہر طاق رات میں یا 14 دن اب جو آئیں گے تو اس میں ہر طاق رات میں غسل ہوگا، اس کی انشاءاللہ ڈیٹیل آپ خدمت میں بیان کی جائے گی۔ لیکن سب سے پہلے مرحلے میں اپنے آپ کو عمل سے جو ہے وہ دستورات دینی سے، قانون اسلامی سے اپنے آپ کو آگاہ کر کے اس عمل کے مرحلے میں اپنے آپ کو لے جانا، تاکہ ہم ڈیلی روٹین کو اچھی طرح انجام دے سکیں، تاکہ اس دن ایکسٹرا انجام دے سکیں۔ مسئلہ کہ اگر ہم روز ہی کی نماز نہیں پڑھ پاتے صحیح، اگر ہم روز ہی کا جو ہے اپنا واجبات کو ادا نہیں کر پاتے، اگر ہم روز ہی کے کام کے اندر ہمارے جو ہے دشواری ہے، تو اس دن تو ایکسٹرا کرنا ہے، تو ایکسٹرا کیسے کر پائیں گے؟ تو سب سے پہلے ہمارے روز کے اعمال کو ہم صحیح انجام دیں۔ ہم دونوں اعتبار سے کہ واجبات پہ عمل کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو روکیں، اور اپنے آپ کو اور اخلاق اپنے آپ کو عمل کے اعتبار سے مزین کریں۔ ہمارے کوئی بھی کام اس دن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو غلط ہو، جس میں واجبات کی انجام دہی منحصر ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے کہ ہماری زندگی کے جو روزمرہ کے اعمال ہیں، جو واجبات ہم پر ہیں، وہ انجام پائیں، ہم گناہوں سے، محرمات سے، غلطیوں سے بچیں، تاکہ ہم آمادہ ہو سکیں۔ یہ پہلی آمادگی، یعنی ہماری عبادتوں کے جو تمام طریقے اور سلیقے ہیں ان کو دوبارہ ری چیک کیا جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس شب کی عبادت میں کوئی خلل واقع ہو سکے۔ یہ پہلا مرحلہ۔ مرحلہ نمبر 2، سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے؟ سیکنڈ اسٹیپ یہ کہ انسان نہ صرف فزیکل اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، بدن کے اعتبار سے، وضو و غسل کے اعتبار سے، ارکان نماز کے اعتبار سے، اپنے اور تمام دعاؤں کے اعتبار سے اپنے آپ کو پریپیئر کرے کہ مجھے کس طرح سے ان کام کو اس دن انجام دینا ہے۔ دوسرا سیکنڈ نمبر میں کیا ہے کہ اپنے باطن کو اور اخلاق کو انسان جو ہے وہ بہتر بنائے۔ باطن کو اور اخلاق کو کس طرح سے انسان جو ہے بہتر بنائے؟ تاکہ انسان ان تمام برائیوں سے اپنے دل کو پہلے پاک کرے۔ فزیکل تیاری کافی نہیں ہے، جب تک آپ کا قلب، آپ کی روح، آپ کا وجود اندر سے آمادہ نہ ہو۔ تو اندر سے آمادہ ہونے کے لیے کیا ہے کہ جس طرح ہم باہر کے وجود کو پاک کرنے کے لیے غسل اور وضو کے ذریعے، طہارت کے ذریعے اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، تو یہ ہمارا وجود پاک ہوا، لیکن ہمارے وجود کے ساتھ ساتھ ہمارا روحانی اور اندر سے قلب بھی پاک ہونا چاہیے۔ تو روحانی طہارت کے لیے
قلبی طہارت کے لیے انسان سب سے پہلے اخلاقی جو ہے وہ امور کو انجام دے تاکہ وہ برائیاں جو بد اخلاقی اسے دور کر سکے۔ اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلے حسد تو نہیں ہے ہمارے دل میں کینہ تو نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی خلش تو نہیں ہے، انسان تکبر تو نہیں کر رہا ہے، سوء ظن تو نہیں رکھتا۔ عام سوء ظن کہ دوسرا مجھے نقصان پہنچا دے گا، یہ سوء ظن ہے۔ دوسرے کے اوپر ایک قسم کا جو ہے وہ بھروسہ نہ کرنا، یہ سوء ظن ہے۔ بد نیتی، انسان کی جو ہے نیت میں فتور تو نہیں ہے، بدخواہی، کسی کے لیے ہم جو ہے وہ برائی کی جو ہے وہ نیت تو نہیں رکھتے، کسی کے لیے ہم برا تو نہیں چاہتے، بے رحمی، ہم کسی پہ ظلم تو نہیں کرتے۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہے جب تک ہم پہلے ان چیزوں سے اپنے آپ کو پاک نہیں کریں گے، ہم خدا کی رحمت کے لیے اپنے دل کو آمادہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ سیکنڈ مرحلہ ہے، انسان کو بیٹھنا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے، اپنی ان تمام جو ہے کیفیت کو جو ہے دوبارہ ٹٹولنا ہے کہ کیا یہ چیزیں ہمیں خدا نخواستہ موجود تو نہیں ہے، ہمارے دل ان چیزوں سے پاک ہے، حسد سے، کینے سے، تکبر سے، سوء ظن سے، بدخواہی سے، کسی کے لیے برائی کا چاہنا، کسی کے ساتھ بے رحمی، کسی کے ساتھ ظلم، کسی کے ساتھ جو ہے وہ بد اخلاقی۔ اگر یہ چیز ہے تو ابھی ہم ماہ رمضان کے لیے آمادہ نہیں۔ جب ماہ رمضان کے ابتدائی مرحلے کے لیے آمادہ نہیں ہے تو شب قدر کے لیے آمادہ کہاں سے ہوں گے؟ اس کی آمادگی بہت زیادہ ہے، وہ بڑا عروج ہے، وہ بڑا کمال ہے، وہ بڑی اس کی عظمت ہے۔ اس کے لیے ان مرحلوں سے گزرنا پڑے گا۔ جب ان مرحلوں سے گزر جائیں گے تب اس کا ٹیسٹ کہاں ہے؟ ہمارے اطراف کے لوگ بتائیں گے، وہ ہمیں سرٹیفکیٹ دیں گے کہ ہم کس طرح سے ان کے ساتھ اخلاقی اعتبار سے پیش آتے ہیں۔ اگر انہوں نے ہمیں ریجیکٹ کر دیا تو اہل بیت ہمیں پاس کرنے والے نہیں ہیں۔ جب تک اہل بیت پاس نہیں کریں گے تب تک وہ رات ہمارے لیے خیر من الف شہر نہیں بن سکتی۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ کہ وقت اس شب سے پہلے اگر آپ کو بتایا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے، ایک رات میں کوئی آدمی بدل نہیں جاتا، اس کے لیے دھیرے دھیرے وقت لگتا ہے۔ اس لیے شروع سے آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے کہ پہلے سے آمادہ ہوں، پہلے سے تیار ہوں، پہلے سے ان برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کریں۔ تیسرا مرحلہ، یہ پہلا مرحلہ تھا کہ انسان اپنے آپ کو فزیکل اور اپنے تمام واجبات کی صحیح انجام دہی کی طرف توجہ کرے۔ دوسرا، اپنے دل کو ان تمام جو ہے برائی، بد اخلاقی، حسد، تکبر، کینہ، سوء ظن، کسی پہ ظلم، کسی کے ساتھ برا چاہنا کسی کا، ان سب چیزوں سے اپنے ذہن کو، اپنے دل کو پاک کر لے۔ ہر ایک کے لیے اچھی فکر ہو، خدا سے اس کے لیے دعا کرے، تمنا کرے کہ وہ بھی کامیاب ہو، خدا اس کی کامیابی کی دعا کی خاطر آپ کو بھی کامیاب کرے۔ تیسرا مرحلہ یہ کہ انسان اپنے اندر، اب یہ ہم نے دل کو پاک کر لیا، صحیح ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے غسل کر لیکن اچھا لباس نہیں پہنا تو فائدہ کیا ہے؟ انسان نے اپنے آپ کو مزین نہیں کیا تو فائدہ کیا ہے؟ بد اخلاقی چلے جانے سے کام نہیں بنتا، اچھا اخلاق بھی اس جگہ آنا چاہیے۔ تو اب جب ہمیں بد اخلاقی کو ہم نے دور کر دیا، اب اچھا اخلاق وہاں لانا ہے۔ اچھا اخلاق کیا ہے؟ کہ اب لوگوں کے لیے ہمارے لیے اچھی فکر ہو، ہم ان کی مدد کے لیے آگے آئیں، ہم ان کی جو ہے پردہ پوشی کریں، ان کی برائیوں سے اپنی جو ہے وہ چشم پوشی کریں، ہم جو ہے ان کے عیب سے اپنے آپ کو جو ہے وہ آگاہ نہ کریں، ان کے عیب کی جو ہے ہم پردہ پوشی کریں، عفت و حیا سے اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ اس فداکاری، کسی کے لیے درگزشت، کسی کو معاف کر دینا، کسی کے لیے خیر کا جو ہے وہ اپنے دل میں جذبہ پیدا کرنا، کسی کی مدد کا جذبہ پیدا کرنا، کسی کے لیے جو ہے اگر کسی نے ہمارے ساتھ کوئی برائی کی ہے تو اسے معاف کر دینا، تاکہ اگر ہم کسی بندے کو معاف کرنے کا اگر طاقت رکھتے ہیں تب کہیں خدا سے معافی کے حقدار ہوں گے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو مزین نہیں کریں گے تب تک ہم ماہ رمضان کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ جب ماہ رمضان کے لیے آمادہ نہیں ہیں تو ان شبہ قدر کے لیے آمادہ کہاں سے ہوں گے؟ تو تینوں مرحلے کہ دستورات دینی سے، احکام اسلامی سے آگاہ ہونا، ان کا صحیح انجام دہی کے لیے کوشش کرنا، اپنی فزیکل طہارت، اپنے وضو، غسل و نماز کو صحیح بنانا۔ اس کے بعد کی منزل کیا ہے؟ کہ اپنے دل کو تمام برائیوں سے پاک کرنا۔ صرف پاک کرنے سے کافی نہیں ہوتا، تیسرا مرحلہ اس سے زیادہ اہم ہے کہ تمام اچھائیوں کو اس کی جگہ جاگزین کرنا، اچھے اخلاق کو اپنے دل میں پیدا کرنا، یہ بہت نہیں بڑا۔ اب اس کے بعد ٹیسٹ کہ ہم نے یہ تمام تر چیزیں کی ہیں تو کیا ہم نے اس کے بعد صحیح وقت کو پہچانا ہے؟ کیا ہم صرف شب قدر کے منتظر ہیں؟ نہیں، صرف شب قدر نہیں، ہر روز آپ کے لیے خاص موقع آ رہا ہے، اور اس کے لیے دو خاص وقت ہیں کہ جس کی طرف معصومین نے توجہ دلائی ہے، ائمہ نے اور ہمارے علماء نے توجہ دلائی۔ وہ کیا ہے؟ کہ دو ایسے وقت آپ کے ہر روز زندگی میں آتے ہیں کہ جس وقت آپ کی دعا کی قبولیت کے امکان بڑھ جاتے ہیں، ایک افطار، ایک سحر۔ تو سب سے پہلے کیا ہے کہ اللہ نے اسی لیے ہر دن یہ دو وقت ہماری زندگی میں رکھ دیے، ایک افطاری کا وقت، ایک سحری کا وقت، کہ اس وقت اگر انسان میرے جو ہے وہ سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائے گا، مجھ سے طلب کرے گا، مجھ سے جو ہے وہ رجوع کرے گا،
میری طرف توجہ کرے گا تو میں اس کی طرف خیر و برکت کو جاری و ساری کر دوں گا۔ وہ وقت ہے جب آپ دعا کریں، نہ صرف اپنے خانوادے کے لیے، اپنے دوست و احباب کے لیے، تمام مومنین کے لیے، اپنے لیے، تاکہ یہ دعا ہر روز تھوڑی تھوڑی ہمیں آمادہ کرے گی اس شب عظیم کی دعا کے لیے، ہم اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں۔ تو یہ دو بہت خاص وقت ہیں، ایک وقت افطار ہے، ایک وقت سحر ہے۔ کیوں وقت سحر میں خاص دعائیں بیان کی گئی ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں، کچھ بڑی دعائیں۔ یہ دعائیں اس وقت پڑھی جائیں، اس دعا کا مفہوم پڑھا جائے، اس دعا کو سمجھا جائے۔ جب دعا کو آپ سحری کی اور افطار کی پڑھ رہے ہیں تو اس کے معنی و مفہوم سے آگاہ ہوں کہ ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں، ہماری ڈیمانڈ کیا ہے، ہمیں ملا ہے یا نہیں ملا ہے۔ جب تک اس کی توجہ نہیں ہوگی، ہمارے دل میں احساس خوشی نہیں ہوگا، عبادت میں مزہ نہیں آئے گا۔ تو دعاؤں سے آگاہ ہونا ہے۔ تو صرف وہ دن ہی، ہر دن ہمارے ٹیسٹ ہے کہ ہم نے اگر اپنے آپ کو ان تینوں مرحلوں سے گزار لیا، اپنے آپ کو آمادہ کر لیا ہے، ماہ رمضان کی مہمانی کے لیے ہم تیار ہو گئے، تو تیار ہونے کے بعد ہمیں ان دو خاص وقت کو، ایک سحری ایک افطار کو خاص جو ہے توجہ سے گزارنا ہے، اس وقت دعا کرنی ہے، سمجھنا ہے، ہمیں اس وقت جو ہے صحیح طور پر جو ہے اس کے ثواب کو حاصل کرنا ہے، تاکہ تھوڑا تھوڑا ثواب روز حاصل کرتے کرتے ہم میں وہ روحانی اور جسمانی اور اخلاقی کیفیتیں پیدا ہوں گی جو ہم کو اس 10 دنوں کے لیے جو آخری ہیں آمادہ کر لے، اس رات کے لیے آمادہ کر لے جس کو خیر من الف شہر کہتے ہیں۔ یہ انسان جب انفرادی جو ہے سیر و سلوک ہوتا ہے، انسان ایک مطلب اپنے آپ کو انفرادی طور پر پرسنل اعتبار سے گرومنگ کرتا ہے، اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے، اپنے آپ کو سجاتا ہے، سنوارتا ہے، لیکن نہیں، جب اپنے آپ کو سنوارتا ہے اسی کے اعتبار سے اس سجاوٹ اور سنوارنا اس کے جو ہے وہ خانوادے میں پیدا ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، کبھی آپ کمرہ سجاتے ہیں، کبھی آپ جو ہے وہ ڈائننگ ہال سجاتے ہیں، کبھی گھر سجاتے ہیں، کبھی آپ جو ہے باہر محلے میں بھی لائٹیں لگوا دیتے ہیں۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا بڑا ایونٹ کر رہے ہیں اس کے اعتبار۔ تو سجاوٹ یہ کمال فردی نہ رہے، بلکہ یہ جو ہے تمام سجاوٹ، یہ تمام آمادگی جو ہے وہ خاص کر کے اس تک پہنچے۔ اب یہاں خاص ایک چیز پیغام ہے، سیر و سلوک کا ایک خاص طریقہ ہے، وہ کیا ہے کہ اگر ہم اپنے اندر یہ کمال پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کمال کے لیے 3 الگ اسٹیجز ہیں۔ ایک جس طرح بالکل سمپل چیز، ایک بیج ہوتا ہے، اس بیج کو ہم باقاعدہ جو ہے وہ مٹی میں بو دیتے ہیں، لیکن مٹی میں بو دینے سے کافی نہیں ہوتا، پھر دھیرے دھیرے اس کو پانی ڈالا جاتا ہے، وہ تمام موانع جو وہاں پر اس کو اگنے میں ہڈل بنتے ہیں یا نہیں اگنے دیتے ان کو دور کیا جاتا ہے تاکہ وہ درخت بن جائے۔ اسی طرح ہم نیکیوں کا بیج بوتے ہیں، ایک نرش کرنے والا، ایک اس کو باقاعدہ جو ہے پالنے پوسنے والا، پنپانے والا وہاں پر ہونا چاہیے تاکہ اس کو آمادہ کرے، تاکہ یہ درخت بن سکے۔ تو ہماری جو خوبیوں کے جو ہے وہ تمام جو ہے وہ نیکیاں ہم اس مہینے میں اس طرح سے انجام دیں کہ صرف ان نیکیوں کر کے بھول نہ جائیں، ان کی بقا کے لیے، ان کی پرورش کے لیے، ان کو بہتر بنانے کے لیے اسی طرح آمادہ رہیں جیسے کسان بیج بو کر بھول نہیں جاتا ہے۔ ہم نیکیاں کر کر انہیں بھول نہ جائیں، بلکہ ان نیکیوں کے ذریعے دوسری نیکیاں کمائیں تاکہ یہ اتنا تناور ایمان کا اور عمل کا درخت بنے جو ہمارے لیے جنت کے پھلوں میں تبدیل ہو جائے۔ تو یہ بڑی اس کے لیے تیاریاں ہیں، اس کے لیے آمادگی ہے۔ جب انسان ان آمادگیوں کرتا ہے تب جا کے کہیں وہ اس ماہ رمضان سے صحیح استفادہ اٹھا سکتا ہے۔ اب یہاں میں آپ کی خدمت میں چند نام جو ہے اس مہینے کی انشاءاللہ دوسرے جو ہے وہ خود میں بیان کرتا ہوں تیزی سے، کہ ہیں تو بہت سارے نام لیکن میں 5 ناموں پہ انشاءاللہ جلدی سے اکتفا کرتا ہوں۔ ان 5 ناموں کے پیچھے ایک میسج ہے، اس میسج کو ہمیں ڈیلیور کرنا ہے تاکہ اس مہینہ جو گزر رہا ہے، یہ ماہ رمضان ہے، ماہ صیام ہے، ماہ عبادت ہے، ماہ جو ہے وہ برکت ہے، اس ماہ برکت میں ہم اپنے آپ کو کتنا آمادہ کر سکتے ہیں، کیا خیر و برکت اس سے کما سکتے ہیں تاکہ خیر و برکت ہماری زندگی میں اور خیر و برکت کو لا سکے۔ تو انہی ناموں کا آپ خدمت ہے کہ یہ نام جو آئیں روایتوں میں آئیں، یہ نام جو ہے وہ مختلف طریقے سے ہم تک پہنچیں، تو ان ناموں میں سے خاص نام ہیں کہ جن کے پیچھے ایک ہمارے لیے پیغام ہے، اس پیغام کو آپ تک پہنچانے کے لیے انشاءاللہ دوسرے خطبے میں چند ناموں سے آگاہ کرتے ہیں تاکہ ہماری تیاری پوری ہو جائے۔ ہم اس ماہ رمضان میں انشاءاللہ اس طرح روزہ رکھ کر، عبادت کر کر، کار خیر انجام دے کر اپنی زندگی میں برکتوں کو سمیٹ رہے ہیں، اس شب کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں جسے خیر من الف شہر کہتے ہیں۔ خدا ہم سب کو توفیق دے، طاقت دے، صلاحیت دے اور اخلاص نیت کے ساتھ ہمیں آمادہ کرے تاکہ ہم اللہ کی مہمانی کا شرف حاصل کرتے ہوئے اس مہینے کی برکت کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بغیر تیاری کے اس مہینے میں کامیابی سے دور رہ جائیں اور وہ برکتیں ہمارے دامن میں نہ آ پائیں جس کے لیے اس مہینے کو خداوند عالم نے معین کیا ہے۔
ہر عمل سے پہلے ہم اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا وقت ہے، بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا موقع ہے کہ جہاں پر ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے تاکہ ہم اللہ کی رحمت کے حقدار ہو سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا ولدا صالح۔ پانے والے تجھے واسطہ بندہ پاک بن شفائے کامل عاجل عطا فرما، پریشان کو دور فرما دے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے بزرگ صاحب ہمارے سرور وسلم ساتھ محفوظ رکھ، ہمیں اس وقت دنیا سے اٹھائے تک ہمارے گناہوں پہ نمر پھیر دے، جہاں کے بھی شیعہ نہدر قرار ان کی جان و مال و تعبر کی حفاظت فرما، ہمارے امام زمانہ کو ہم سے راضی خوشنود رکھ، پانے والے حج میں جماعت میں شیعہ نہدر قرار میں جماعت ہمارے ساتھ اس چیز میں جڑے ہوئے پانے والے سب کی زندگی برکتوں کو نزول فرما، پانے والے میں سے جو مریض ہیں خصوصاً مریض ہے مخصوص جنہوں دعا کے لے کر نوشاد بھائی ابن فدائے عابد بھائی محمد بھائی مظاہر بھائی ابن غلام علی مقصود بھائی ابن غلام علی عابد بھائی سوجی والا ابن غلام علی محسن بھائی ابن غلام علی حسین اپن اور کوثر اپن رفعت رشدہ پانا جنات بھی ہمارا سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، پانا ماہ رمضان کی برکت رحمت و مغفرت سے ہمیں بہرور فرما، ہمیں ان تمام ایام مخصوصہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے مہیا ہونے کی اور آمادہ ہونے کی توفیق عنایت فرما، اخلاقی اعتبار سے پانے والے، آگاہی کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اپنے دل میں اچھے خیالات و فکر کے اعتبار سے ہمیں آمادہ فرما تاکہ ہم تیری رحمت کے حقدار ہو سکیں، ہمارے امام زمان کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار آوان میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، پاک و منزہ پروردگار اس کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار شخصی ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار ہماری ذرا برابر نیکی بدی کا حساب و کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پروردگار بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار جس نے ہدایت کے سامان کو فراہم کیا، نبی کا اطلاعی سلسلہ بھیجا، صلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب، الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا السلام اللہ علیہا، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی، الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد، الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر، الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، الصلاۃ والسلام علی خلف الخاد المہد المنتظر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج وشام، جن کے ظہور سے یہ دنیا عدل انصاف سے بھر جائے گی، ظلم و جور ختم ہو جائیں گے، ہم تعجیل ظہور کے لیے دعا گو ہیں۔ یہاں اس مہینے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے کہ اس مہینے کے جو نام ہیں ان ناموں میں جو نام رکھے گئے ان ناموں میں عرض کی آمادگی کے سلسلے میں خاص ہے۔ یہ روایت کہتے ہیں الشہر الصیام ہے، شہر الاسلام ہے، و شہر الطہور ہے، و شہر التمحیص ہے۔ یہ کیا ان کے لیے نام ہے کہ یہ شہر اسلام ہے، یہ شہر طہارت ہے، اور ساتھ ساتھ اسائنمنٹ، آپ کے لیے خاص اسائنمنٹ، یہ تمحیص سے مطلب کیا اسائنمنٹ، آپ کے لیے خاص اسائنمنٹس رکھے گئے، ایک خاص قسم کے آپ کو اعمال کی انجام دہی کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے۔ جب ان تمام چیزوں کے لیے تو ہم اس کے لیے کتنا آمادہ ہیں۔ تو سب سے پہلے کہ شہر اسلام ہے، اس ماہ کو کہتے ہیں امام سجاد نے جو اس کے سے انما سمی رمضان لأنہ ترمز فیہ الذنوب اے ترحقو، کہ یہ رسول کی حدیث ہے، رسول نے فرمایا اور امام نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ وسائل الشیعہ مصدق الوسائل کی جو ہے وہ حدیث ہے، کہتے اس مہینے کا نام رمضان اس لیے رکھا گیا کہ رمضان جو ہے وہ بہت زیادہ ہاٹ یا بہت زیادہ گرم جو ہے وہ پتھر یا زمانہ یا موسم کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی چیز جل جائے، کیونکہ خدا اپنی رحمت کی شدت کی وجہ سے اور اپنی کثرت رحمت کی وجہ سے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے، ان کو مٹا دیتا ہے، اس بنا پر اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ یہ رمضان کیونکہ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہم اس میں سب سے زیادہ مرحلہ یہ
کہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں، اور آمادہ کرنے کے لیے یہ ماہ کے نام جو ہے، لیکن یہ ماہ صیام ہے، اس میں روزے کو خدا نے فرض کیا گیا ہے، اور روزے کے جو بھی فائدے ہیں ان سے ہم واقف ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے ماہ اسلام کہتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ اس کو کیا کہتے ہیں ہم ماہ اسلام ہے، جیسا کرنا اس کے بہت سے نام ہیں، اس میں سے نام اسلام کا مہینہ ہے۔ اب اسلام کے دوبارہ مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کے لیے خاص توجہ دلائیے، وہ کیا ہے کہ اس کو ماہ کیونکہ جب اللہ نے اسلام جو ہے یہ مسلمان اسلام نام جناب ابراہیم کا ہے، یعنی انسان کو ابراہیمی صفت سے متصف، یعنی ان تمام جو ہے جناب ابراہیم کو خداوند عالم جو اخلاق و کردار اور جو آگاہی دی تھی، اس آگاہی سے انسان اپنے آپ کو آگاہ کرے، اس کردار سے اپنے آپ کو مزین کرے، اس طرح سے اپنے آپ کو آمادہ کرے جیسے جناب ابراہیم نے اللہ کی معرفت سے اللہ کے قرب کو حاصل کیا، ان کے خلیل بن گئے، اور اس وجہ سے کیا ہوا کہ جب کوئی خلیل بن جاتا ہے تو وہ آتش جہنم یعنی آتش نمرود سے بچ جاتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ نے جناب ابراہیم کو خلت عطا کر کے ان آتش نمرود سے بچا دیا، ہم نیکیاں کر کر اللہ کے محبوب بن کر اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچا سکتے ہیں۔ یہ ماہ اسلام سے اسلامی تسلیم ہونا، اللہ کے تمام قوانین کے اوپر عمل کرنا، اللہ کے امر پہ عمل کر کے اللہ کے نہیں ہے جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس سے رکنے کو اسلام کہتے ہیں۔ اسلام کیا ہے کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کو اپنی زندگی میں اتارنا، جس کو اللہ نے کرنے کو کہا وہ کام انجام دے، جس کام سے اللہ نے روکا اس کام کو انسان انجام نہ دے۔ جب اس مرحلے سے گزرے گا، وہ بھی خدا کی خاطر اگے کر رہا ہے، تو اس نے اپنے زندگی میں اسلام کو اتار لیا۔ جو مسلمان ہو گیا سچا، اسی کے لیے اس مہینے کی برکت ہے۔ اور یہ ماہ طہور پاکیزگی کا مہینہ ہے، انسان اس کے ذریعے اپنے آپ کو تمام برائیوں سے پاک کرے تاکہ وہ خدا کی جو ہے وہ رحمت سے اپنے آپ کو مالا مال کرے۔ اس کا ایک اور نام ہے ماہ قیام۔ ماہ قیام کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ راہ خدا کے اندر جو ہے وہ اپنی تمام جو ہے وہ برائیوں سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جائے اور اپنی اچھائیوں کو اپنانے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ قیام جو آپ نماز میں کرتے ہیں، یعنی آپ تیار ہو گئے، اب آپ جو ہے وہ نیت کریں گے، الحمد پڑھیں گے، آپ جو ہے رکوع یا قیام جو ہے ہمارے یہاں جو ہے وہ کسی ظلم کے خلاف قیام کرنا۔ امام حسین کو کہتے ہیں قیام امام حسین کہلاتا ہے، یعنی امام حسین نے یزید کے خلاف قیام کیا تھا۔ تو قیام کے کئی معنی ہیں۔ قیام اپنے خلاف بھی، یعنی اپنے اندر جو برائیاں ان کو مٹانا اور اچھائیوں کو لانا، اس سے بھی قیام کو۔ تو ماہ قیام ہے، یعنی اس میں انسان اپنی اصلاح کے لیے، اپنی بہتری کے لیے، اپنے سے برائیوں کو دور کرنے کے لیے، اچھائیوں کو اپنے اندر ڈالنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے خداوند تعالیٰ نے اسے ماہ قیام نام دیا ہے۔ یعنی انسان اگر اس مہینے میں اپنے آپ کو آمادہ نہیں کرے گا تو پھر اپنے آپ کو بہتر فضائل و اخلاقی سے آمادہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جو یہ ماہ تقویٰ ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی تمہارے پر ماہ رمضان میں روزے فرض کر دیے گئے جس تم سے پہلے کی امتوں پر تھے تاکہ تم اس کی وجہ سے تقویٰ اور پرہیزگاری کو اپنا لو، تمہیں تقویٰ اور پرہیزگاری میسر آ سکے۔ تو انسان تقویٰ اور پرہیزگاری کے حصول کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے، تاکہ اگر اس سے تقویٰ نہیں ملا تو پھر اس مہینے میں اس نے کوئی شے اپنے لیے نہیں کمائی۔ اب یہاں لاسٹ مرحلہ ہے وہ کیا ہے کہ انسان اس کے لیے اس کے آمادگی کا ایک اور طریقہ ہے، اور وہ بہت خدمت مردم۔ میں نے آپ کی خدمت کیا پورا ڈیٹیل سے، اس سے خدمت ہیلپ کے لیے پورا خطبہ ہے، آپ سنیں۔ یہ کیونکہ مہینہ خاص کر کے خدمت لوگوں کی خدمت کا مہینہ ہے، اس میں آپ ان کی کسی نہ کسی قسم سے جو ہے مدد کر کر، آپ خدمت کر کر اللہ سے اپنے لیے نعمتوں کے حصول کا حقدار بنا سکتے ہیں۔ اور یہ خدمت کے بڑے فائدے ہیں۔ انسان جب اس خدمت کو انجام دیتا ہے تو اس خدمت کو جب انجام دیتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو چند چیز بس آپ خدمت میں عرض کر کے بات کو مکمل کر دوں، وقت نہیں ہے، ورنہ اس کے بہت سے نام ہیں، ان ناموں میں ایک راز ہے تاکہ انسان اس سے اپنے آپ کو آمادہ کرے، اس منزل تک لے جائے کہ جہاں اسے لے جانا چاہتا ہے۔ باہر قرآن ہے، آپ لوگ ماشاء اللہ سب قرآن سے وابستہ ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، زیادہ بچے انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، تو ماہ محاسبہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اسس کرنے کا مہینہ ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں بہت امپورٹنٹ۔ یہاں پر ایک چیز خاص کر کے کہ یہ ماہ برکت، اس کے بہت سے نام ہیں، ہے نا، تو ان میں ماہ نماز ہے، ماہ اخلاص ہے، ماہ جو ہے آزاد سادی، ماہ صبر ہے، ماہ برکت ہے، ماہ آرامش روح و روان ہے، ماہ رحمت ہے، ماہ اطاعت ہے، ماہ مبارک ہے، ماہ
بزرگ ہے، یعنی ماہ سے مراد مہینہ یہ تمام جو ہے ماہ مہمانی خدا ہے، ماہ نزول قرآن ہے، ماہ خدا ہے، ماہ بہار ہے، تو یہ تمام اس کے تقریباً بہت سے نام دیے گئے، لیکن یہاں پر بالکل آخر میں ایک چیز تاکہ انسان اس سے آگاہ ہو کہ وہ کن چیزوں کے ذریعے اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پہنچانا چاہتا ہے، تاکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے کام آئیں۔ یہی تھا میں نے عرض کیا کہ کیسے ہم لوگوں کی خدمت کر کے اس مہینے کو اپنے لیے باعث برکت بنا سکتے ہیں۔ تو یہ اس میں کے لیے تقریباً 10 یا 12 مرحلے ہیں، انشاءاللہ میں شب میں اگر اس وقت حاصل ہوگا تو آپ خدمت عرض کروں گا کہ کس طرح سے آمادہ، کیا چھوٹے چھوٹے کام کریں کہ جس کی وجہ سے ہم روحی اور جسمانی اعتبار سے آمادہ ہو سکیں تاکہ خدا کی مغفرت ہمیں مل سکے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمارا اخلاق و کردار ہمارے اطراف کے لوگ، ہمارے خانوادے کے ساتھ، ہمارے سے جو ریلیٹیو ہیں ان کے ساتھ کیسا، اگر ان کے ساتھ اچھا ہے تو یہ ہمارے لیے بہتر چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک قدم جو انسان کسی کی مدد کے لیے بڑھاتا ہے وہ 70 طواف سے زیادہ بہتر ہے۔ میں عرض کیا تھا پوری ہیلپ کے اوپر جو آپ کی خدمت آپ پڑھیے گا کتنا فائدہ ہے۔ امام نے کہا میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں، یہ اعتکاف چھوڑ کر جانا میرے لیے زیادہ ثواب رکھتا ہے اگر میں کسی کی مدد کے لیے آؤں، تو ہم کتنا کسی کی مدد کے لیے اس مہینے میں آمادہ ہیں۔ یہ سب سے بڑے، اگر انسان جو ہے تبسم، انسان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جانا، یہ مسکراہٹ جو ہے وہ اسے عبادت و حسنات و نیکی سے ہمکنار کرتی ہے۔ تو ہم غیر کو دیکھ کر مسکراتے ہیں کہ اپنوں کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں نہیں، ان سے ہم کتنا زیادہ قریب ہیں، ان سے کیا کر سکتے ہیں انسان۔ اسی طرح یہ عبادت کے تقریباً 12-13 مرحلے، وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ میں آپ کو عرض کروں گا۔ تو یہ اس میں مہینہ جو ہے وہ عبادتوں کا مہینہ ہے، یہ انسان جو ہے لوگوں کے ساتھ خیر و خوبی کرنے کا مہینہ ہے، یہ انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا مہینہ ہے۔ تم کس قدر حسن سلوک کریں کہ خدا کے اچھے سلوک کے حقدار ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحة ولدا صالح۔ پالنے والے تجاوز اپنے پاک میں شفاء کامل عاجل عطا فرما، ہمارے شرمشان کو دور فرما دے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے بزرگ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ محفوظ رکھ، ہمیں اس وقت دنیا سے اٹھائے تک ہمارے گناہوں پہ قلم کر دے، ہمارے امام زمان کو ہم سے راضی خوشنود رکھ، ہمارے امام زمان کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل